الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله سبحانه وتعالى وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے جیسا کہ پہلی امتوں پر اللہ رب العزت نے فرض فرمایا تھا. لعلکم تتقون، روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، متقی بن جائے اور پرہیزگار بن جائے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایاما معدودات. یہ روزہ کوئی بہت بڑی چیز تھی نہیں. میں نے جب حکم دیا تھا، ایک ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی تھی، وہ 30 دن کی ذمہ داری تھی یا 29 دن کی ذمہ داری ہوگی. یہ ایسی ہے نہیں کہ جو انسان کے اوپر پہلی مرتبہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شفقت اور محبت کی بنا پر قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی تم سے پہلے جو امتیں آئی تھی وہ یہ کام کر چکی. ایک کام جب انسان پہلے کر چکا ہو تو آنے والے لوگوں کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں، وہ بڑی جلدی سے ختم بھی ہو گئے. کبھی 30 کے ہوتے ہیں، کبھی 29 کے ہوتے ہیں. کوئی پہاڑ پہ چڑھنا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، پہاڑ کو توڑنے کے لیے قرآن میں حکم نہیں دیا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے دن چلتے رہتے ہیں، ڈھلتے رہتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے جب تم اس دن کو مکمل کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب تم تعداد کو مکمل کر لو، جب تم 29 یا 30 روزے کی تکمیل کر لو، مکمل کر لو. ٹھیک ہے، ہم نے 30 روزے مکمل کر لیے. اب اللہ تعالیٰ کا آگے حکم ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. جب 30 روزے مکمل کر لیا کرو یا 29 مکمل کر لیا کرو
تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ تو روزے کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا حکم دیا ہے۔ روزے کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی کبریائی اور اپنی ثنا بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس بات پر بھی اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے تجھے ہدایت دی، تجھ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس بات پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کے راستے پر چلایا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ تو آج 30 رمضان مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور عام طور پر رمضان کے مقدس مہینے میں 4 جمعہ آتا تھا۔ اس مرتبہ اللہ رب العزت کا فضل کہیے، مہربانی کہیے کہ 5 جمعہ ملا ہے۔ تو آج یہ آخری جمعہ ہے اور آخری رمضان کا دن ہے۔ آج کا دن مکمل کرنے کے بعد ہر انسان کو اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عید کا نام تو نہیں لیا، لیکن عید کا تذکرہ اور عید کا اشارہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان کرتا ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جب روزے کی تکمیل کر لے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑائی بیان کرنا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شوال کا پہلا دن ہو، رمضان کی تکمیل ہو، تو کہنا کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہی تو پڑھنا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری کبریائی اور میری بڑائی بیان کرو۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت کا آج کے دن روزہ دار جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ فضیلت والا دن ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اور آج کی جو رات ہے نا وہ بڑی فضیلت والی رات ہے، شب قدر سے کم والی رات نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں تو مسجدیں ماشاءاللہ کھچا کھچ پھل رہی تھی، اور دوسرا عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو آخر کی 5 سے 6 صف کم ہونی شروع ہوتی، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت انسان کو اپنی طرف بلاتی، اور اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے، اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ کو رکھا ہے، جائزہ والی رات، انعام والی رات۔ آج کی رات بال کٹانے والی رات نہیں ہے، آج کی رات مارکیٹ کے اندر بھیڑ لگانے والی رات نہیں ہے۔ ایک مزدور صبح 10 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک جب وہ جاب کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، تو شام کے اپنے مالک کے پاس ہاتھ پیر دھو کے کھڑا ہو جاتا ہے، صاحب میری مزدوری دے دیجیے۔ آپ نے پہلے رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، اذکار کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ آج کے دن اللہ سے دوری اختیار کرنے کا نہیں ہے، آج کا دن غفلت میں گزارنے کا دن نہیں ہے، اور آج کی رات مستی کرنے والی رات نہیں ہے۔ آج کی رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ الجائزہ والی رات ہے۔ آپ نے 30 دن جو جو عبادتیں کی، جتنی تراویح پڑھی ہے، جتنا قرآن سے عشق اور محبت کیا ہے، تلاوت کی ہے،
جتنا آپ نے صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، توبہ کیا، استغفار کیا، تہجد کیا، اللہ کے سامنے روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، آج کی رات اسی ایک مہینے کی مزدوری اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لیلۃ الجائزہ والی رات، وہ لاسٹ والی رات، عید الفطر والی رات، وہ رات ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ الجائزہ والی رات میں، رمضان کے مکمل کرنے کے بعد والی رات میں، اس رات انسان اللہ سے جب لو لگاتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے اور مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے، اپنے اللہ سے روئے، گڑ گڑائے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کا دل اللہ تعالیٰ مردہ نہیں کرتا ہے، ایسے دلوں کو اللہ رب العزت تر و تازہ رکھتا ہے۔ کب تر و تازہ رکھتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے عید الفطر والی رات میں عبادت کرنے والے انسانوں کا دل اس دن اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ وہ مردہ دل کب ہوتے ہیں؟ جب فتنے بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہیں تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جیسے آج بڑی تیزی کے ساتھ فتنے آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک فتنہ آ رہا ہے۔ دوسری اس بات کی بھی نشاندہی مفسرین نے اس حدیث کے اندر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہ بھی اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تیرے دل کو تر و تازہ رکھے گا۔ یہ ایسی رات ہے، تو آج کے دن ہر انسان کو بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اور بڑی بشاشت کے ساتھ، جیسے شب قدر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا تھا، آج بھی انشاءاللہ ویسی ہی عبادت کرنا ہے، اور آج کے دن اپنے اللہ سے صلح کرنا ہے، آج کے دن اپنے اللہ سے وعدہ کرنا ہے، اپنے اللہ سے کہنا ہے کہ میرے اللہ، جیسے آپ نے پورے رمضان عبادت کی توفیق دی، ویسے ہی آپ مجھے رمضان کے بعد بھی عبادت کی توفیق دے دیجیے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ سے آپ کو وعدہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کرنا ہے، میرے اللہ، میرے محلے کی مسجد جیسے رمضان میں فل رہتی تھی، عبادت سے مزین رہتی تھی، آراستہ رہتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، کہ میرے اللہ رمضان کے بعد اپنے محلے کی مسجدوں کو ویسے ہی آباد کریں گے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اے میرے اللہ، آپ کے کلام کو جو میں نے سینے سے لگایا تھا، آپ کے کلام کو صبح و شام جو پڑھتا تھا، میرے اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ میرے وعدے کو پکا کریے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کی کتاب کا، آپ کے کلام کا، آپ کے قرآن کی ویسے ہی تلاوت کروں گا۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ اپنے آفس میں ہوتے تھے، کسان اپنے کھیت میں ہوتا تھا، ایک مل والا اپنے مل میں ہوتا تھا، ایک ٹھیلا لگانے والا دن بھر گلاب پارک میں مارکیٹ میں ٹھیلے لگاتا تھا، لیکن جب رات کا وقت ہوتا تھا نا، جب تراویح کا وقت ہوتا تھا، مزدوری سے مکمل کر کے اللہ کے گھر میں آتا تھا، ایک جاب والا اپنی جاب سے لوٹ کر کے مسجد میں آتا تھا، وہ 20 رکعت تراویح پڑھتا تھا، اپنی اس 20 رکعت تراویح پڑھنے پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میرے اللہ، آپ کی بنائی ہوئی اتنی لمبی چوڑی زمین پر نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے، جب ہم تھک تھکا کر آپ کے گھر میں آتے تھے، لاکھوں کروڑوں انسان غفلت کی نیند، مستی کی نیند، شراب پی کر کے نیند اپنے گھروں میں گزارتے تھے۔ اس بات پر اپنے اللہ کا شکر ادا کیجیے، آج کے دن اپنے اللہ سے شکر ادا کیجیے کہ میرے اللہ، جب رات ہوتی تھی رمضان کی، تراویح پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، آپ کی بنائی ہوئی اسی سرزمین پر نہ جانے لاکھوں کروڑوں ایسے انسان تھے
جو سنیما گھر کو آباد کیے ہوئے تھے، جو شراب کھانے کو آباد کیے ہوئے تھے، جو میں خانے کو آباد کیے ہوئے تھے، میرے اللہ آپ نے ان میں مجھے شمار نہیں کیا، اپنے گھر کو آباد کرنے والوں نے کیا۔ آج کے دن اپنے اللہ سے کہیے کہ میرے اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ مادیت کے اس دور میں جب انسان اپنے اللہ کو بھول چکا ہے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنا پیدا کرنے والے کو بھول چکا ہے، وہ اس کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے اپنے گھر علاقے سے کاٹ کر، اپنی بیوی بچوں سے علیحدہ کر کر، اپنی دکان اور مکان سے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر کر، اللہ نے اپنے گھر میں بلایا، اللہ نے اپنے در میں بلایا۔ یہ سوائے اللہ کی توفیق سے بقیہ کوئی دوسرا نہیں۔ جب انسان اللہ سے بھاگ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنے گھر میں اعتکاف کے لیے 10 دن تک بلاتا ہے۔ ارے 10 دن محلے کے لوگ کسی بلڈر کے گھر پر دروازے پر جائیں، کسی مالدار کے دروازے پر جائیں، اس سے 100 روپے کی بھیک مانگیں، محلے کا ایک سنگ سے سنگ دل انسان بھی 2-3 دن حاضری دینے کے بعد 500 روپیہ 100 روپیہ پکڑا دیتا ہے۔ ہم مانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندے ہیں۔ 10 دن تک اللہ کے گھر میں در میں بیٹھ کر جب اللہ کی چوکٹ کا در کھٹکھٹائیں گے، یقیناً اللہ رب العزت دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اعتکاف کے فضائل کو، اللہ تعالیٰ اعمال کو ضرور ہمارے اعمال میں لکھے گا۔ آج کے دن اپنے اللہ سے شکر ادا کرنا ہے۔ جب دنیا ناملیں پڑھ رہی ہے، جب دنیا ڈائجسٹ پڑھ رہی ہے، جب دنیا اخبار بینی کے اوپر بھاگ رہی ہے، جب دنیا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اوپر 2-2, 5-5, 6 گھنٹہ کر رہی ہے، قربان کر رہی ہے، آپ اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے اپنے کلام کو، قرآن مجید کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بات پر اپنے اللہ سے شکر ادا کیجئے اور یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ قرآن سے اپنا رشتہ کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا میں واحد ایسی کتاب کلام مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ سب سے خوش قسمت قوم دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ جتنے آسمانی مذاہب کے ماننے والے اس دنیا میں ہیں، کسی کے پاس زبور، کسی کے پاس انجیل، کسی کے پاس تورات، کسی کے پاس رامائن، کسی کے پاس گیتا، کسی کے پاس نہ جانے کون کون آسمانی کتابیں ان کے مذہب کے مطابق ان کے پاس موجود ہیں۔ ایک انسان کو کھڑا کیجئے جو زبور کا حافظ ہو، جو انجیل کا حافظ ہو، جو کسی آسمانی کتاب کا حافظ ہو، دنیا میں ایک بھی مثال ایسی نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس ایک معجزہ ہے جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا۔ اس کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، مضبوط سے مضبوط تر کیجئے۔ اس کتاب کو دیکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کتاب کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ جزدان میں لپیٹ کر گھر میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ دل میں، جگر میں، اپنے روئے روئے میں بسانے والی چیز ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جس سپاہی پر کتاب رکھ کر پڑھی جاتی ہے، اس سپاہی کا ادب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس رحل کا ادب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ آسمان کی بلندی پر جس کو پڑھا جاتا ہے، سمندر کی تہوں میں جس کو پڑھا جاتا ہے، ہمالیہ کی چوٹی پر جس کو پڑھا جاتا ہے، غزوہ خیبر میں آقا نے اس کو پڑھا، غزوہ خندق میں آقا نے اس کو پڑھا، غار ثور میں قرآن پڑھا گیا، مکہ میں پڑھا گیا، مدینے میں پڑھا گیا، احد کے میدان میں تلوار کی جھنکاروں پر، نوکوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ حج کا مہینہ ہوتا، عکاظ کے بازار میں آقا قرآن پڑھتے، ذوالمجنہ میں آقا قرآن پڑھتے، مارکیٹ میں جاتے تو قرآن پڑھتے، جب اللہ کے نبی کے پاس کفار آتے تو قرآن پڑھتے۔
ایک مشن محمد الرسول اللہ کا ایک مشن تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آپ کے اللہ رب العزت کے پاک کلام کی پاک آیتوں کو دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے پڑھنا ہے۔ ہم قرآن سے اپنا رشتہ انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط کریں گے۔ آج ہماری اس رمضان کا آخری دن ہے اور رات میں لیلۃ الجائزہ ہے۔ کل اس رمضان کے مکمل کرنے پر اللہ رب العزت کے سامنے 2 رکعت نماز مکمل پڑھ کر شکریہ ادا کرنا ہے۔ دنیا کے مذاہب کے اندر جب تہوار آتا ہے، خوشی کا دن آتا ہے، چرچ جاؤ یا نہ جاؤ سب برابر، بلکہ آج دنیا کے اندر کرسمس ڈے جس دن ہوتا ہے، پوری دنیا میں جتنی شراب 365 دن میں نہ پی جاتی ہوگی نا، کرسمس ڈے پر اتنی شراب پی جاتی ہے۔ جتنی عیاشیاں اس دن ہوتی ہے کسی دن نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جتنے مذاہب کے ماننے والے قومی تیوہار، وہاں تیوہار کے دن چھٹی، خوشی کے دن کوئی عبادت نہیں۔ لیکن مسلمانوں کا جو تیوہار ہے نا، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کا ایک تیوہار ہوتا ہے، ایک عید ہوتی ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے 2 عید رکھی، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے ہم کو خوشی کا دن دیا ہے نا، تو ڈیوٹی ہماری اللہ نے بڑھا دی، عبادت معاف نہیں کرایا، بلکہ اللہ نے عید الفطر کے دن ڈیوٹی ہماری بڑھا دی، ذمہ داری اللہ نے ہماری بڑھا دی۔ روزانہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، آج عید الفطر ہے بھائی، آج خوشی کا دن ہے، تو آج 4 ہونی چاہیے تھی، 3 ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، آج خوشی کا دن ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ تو محمد الرسول اللہ نے فرمایا آج 6 وقت کی نماز پڑھنا ہے، 5 تو فرض نماز پڑھنا ہے اور 1 فجر سے لے کر ظہر کے درمیان عید الفطر کی نماز پڑھنا ہے۔ ذمہ داری اللہ رب العزت نے خوشی کے دن بڑھا دی۔ کیوں بڑھائی؟ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اس امت نے اپنا سبق یاد کیا ہے، اس امت نے قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے، اس امت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو محفوظ کیا ہے۔ دنیا میں جتنے آسمانی مذاہب کے لوگ تھے ان لوگوں نے اپنے سبق کو بھلا دیا۔ جب اسکول میں پڑھنے والا بچہ اپنا سبق بھلا دیتا ہے، یاد نہیں کرتا ہے نا، تو اس بچے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن جب آپ نے سبق یاد کیا تو ذمہ داری آپ کے اوپر بڑھ گئی۔ ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہیں، ہم نے اپنے نبی کے دیے ہوئے سبق کو یاد رکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تھوڑا کچا پکا یاد ہے، لیکن یاد ہے سبق ہم کو۔ آج کے دن رمضان کے مکمل ہونے کے بعد جب کل ہم خوشی کا دن منائیں گے نا، یہ صرف مسلمانوں کی خوشی ہے۔ مفکر اسلام مولانا علی ندوی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا، 1 رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک یہ چھوٹا روزہ ہے۔ کیا کہتے تھے؟ 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک یہ چھوٹا روزہ ہے۔ بھائی بڑا روزہ کون ہے؟ تو حضرت مولانا علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عید سے لے کر اگلے رمضان تک یہ بڑا روزہ ہے، یہ بڑا روزہ ہے۔ چھوٹے روزے میں آپ کو پریکٹس کرائی جاتی ہے، تربیت کرائی جاتی ہے کہ آپ حلال نہ کھائیں تاکہ 11 مہینہ آپ حرام نہ کھانے پائیں۔ یہ پریکٹس آپ کو بڑے رمضان کے لیے 11 مہینے کے لیے کرائی جاتی ہے۔ تو کل کے دن مسلمانوں کی عید ہے، مسلمانوں کی کل خوشی کا دن ہے۔ بھائی ایسی خوشی کا کیا مطلب جب پوری دنیا کے اندر خوشی نہ ہو؟ مسلمانوں کی حقیقی عید اس وقت ہوگی جب دنیا میں بسنے والا تمام انسان خوش ہوگا۔ لیکن بہرحال ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ رمضان مکمل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھے کپڑا پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، عطر لگانا ہے، سرما ہے تو سرما لگانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ عیدگاہ کی طرف جائیں تو
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں، ایک راستے سے جانا ہے اور دوسرے راستے سے آنا ہے۔ ہماری مسجد کے ایک ہی راستہ ہے، اب ہم دوسرے راستے سے کہاں سے جائیں گے؟ اور رشید کمپاؤنڈ سے ہو کر کے جائیں گے؟ تو علماء اور فقہا نے کہا ہے اگر آپ کے عیدگاہ میں 2 دروازہ ہے تو آپ ایک دروازے سے انٹری کیجئے اور دوسرے سے ایگزٹ کر جائیے، تو حدیث کے مطابق آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اس بات پر آپ عمل کیجئے، ایک دروازے سے آنا دوسرے دروازے سے جانا، یا ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا، تاکہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ نظر آئے، تاکہ اس راستے میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے کانوں میں تکبیر، کلمہ تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد کی آواز بھی پہنچے۔ اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جتنے راستوں سے گزر کر تکبیر تحریمہ پڑھتے ہوئے، تشریق پڑھتے ہوئے جاؤ گے، ہر راستہ تمہارے لیے اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا۔ جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا آپ کچھ میٹھا کھا کر کے آتے ہیں۔ آپ کو کل اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، کل اگر آپ کھائیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور آج کھا لیں گے تو آج گنہگار ہوں گے۔ کیوں؟ اسی کا نام عبادت ہے۔ آج میرے اللہ نے کہا کھانا نہیں ہے، آج نہ کھانا عبادت ہے۔ کل اللہ کا حکم ہے کہ صبح سویرے کھانا ہے، آپ کو صبح سویرے کھانا یہ عبادت ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے عید کی سنتوں پر عمل کیجئے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کہتی تھی، ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مکہ مکرمہ کے کچھ بچوں پر پڑی۔ کچھ بچے ہنسی خوشی کھیل رہے تھے، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے تھے، اچھل رہے تھے، اور اپنے اپنے اعتبار سے وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے گزر کر جب آگے گئے نا، تو دیکھا ایک بچہ بالکل اداس ایک جگہ کھڑا ہے، اس کے جسم کے اوپر اچھا اور خوبصورت نیا کپڑا بھی نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اداس والے بچے کے پاس گئے، بیٹا کیا بات ہے؟ سلام و دعا کرنے کے بعد اس بچے نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، اگر میرے ابو ہوتے اچھا جوتا دلاتے اور اچھا کپڑا دلاتے، میرے ابو ہوتے تو میں اپنے ابو کے ساتھ عید کرنے کے لیے جاتا، اس لیے پھٹا پرانا کپڑا بھی پہنا ہوں اور اپنے ابو کی یاد میں بہت اداس ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، آپ واپس آ گئے، اس یتیم بچے کو، غریب بچوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے، عیدگاہ نہیں گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے نا، تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ گھر میں کوئی کپڑا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا فاطمہ سے پوچھتے ہیں، اس بچے کی جو عمر ہے نا وہ حضرت حسن سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ حسن کا اگر دوسرا کوئی کپڑا ہو تو عنایت فرمائے۔ آقا نے مانگا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس یتیم بچے کو اپنے ہاتھ سے نہلایا اور حضرت حسن کا کپڑا اس یتیم بچے کو پہنایا، اس کے سر کے اوپر کنگھی کی گئی، خوشبو لگائی گئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر سے باہر نکلتے۔ اس بچے کے اوپر تب بھی خوشی کے اتنے آثار نہیں تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے بیٹا؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے ابو کے ساتھ مسجد جاتا تھا تو میرا طریقہ الگ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے عیدگاہ جاتے تھے؟ اس یتیم نے کہا اپنے ابو کے کندھے پر بیٹھ کر جاتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور اس یتیم بچے سے کہا محمد الرسول اللہ کے کندھے پر بیٹھ جائے۔ اس یتیم بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کندھے کے اوپر بیٹھایا اور عیدگاہ کی طرف جانے لگے۔ جہاں سے آپ واپس لوٹے تھے نا، جہاں بچے کھیل رہے تھے،
اب بچوں کی نگاہ محمد الرسول اللہ کے اوپر پڑی اور اس یتیم بچے کے اوپر پڑی. دوڑتے ہوئے وہ بچے آئے, ماجرا اللہ کے نبی سے پوچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ یتیم بچہ تھا, غریب بچہ تھا, کپڑا اس کے پاس تھا نہیں, میں اپنے گھر اس بچوں کو لے کر گیا, حسن کا کپڑا اس کو پہنایا اور محمد الرسول اللہ کے کندھے پر سوار ہو کر اس بچوں کے لے جا رہا ہوں. سیرت کی کتاب میں, حدیث کی کتاب میں لکھا ہے نا, بچوں نے ایک آہ بھری, بچوں نے کہا کاش میرے ابو کا انتقال بھی آج دنیا میں ہو گیا ہوتا, آج میں محمد الرسول اللہ کے کندھے پر بیٹھ کر میں بھی عیدگاہ کی طرف جاتا. چھوٹے بچے کہتے تھے کاش میرے ابو ختم ہو گئے ہوتے تو محمد الرسول اللہ کے کندھے کی سواری کا شرف حاصل ہوتا. بہرحال آپ عیدگاہ پہنچتے ہیں اور آپ کے لیے عیدگاہ میں ایسے ممبر بنائے گئے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تو وہ بچہ جو یتیم تھا مارے ادب کے نیچے بیٹھنے لگا. آقا نے فرمایا نا 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 نا, تمہاری جگہ نیچے نہیں ہے, تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ کے بغل میں منبر رسول پر ہے. آقا نے اس یتیم بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا جو کسی یتیم غریب بے سہارا بچے کے سر کے اوپر دست شفقت رکھتا ہے اللہ اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے, سر میں جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں بھی دیتا ہے. اس لیے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے آئے. حیثیت 100 روپے کی ہے, 100 روپیہ دے کے آئے. ایک مرتبہ سال میں صدقۃ الفطر دینا ہوتا ہے. 2-4 مولوی صاحب سے اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں مولانا کتنا صدقۃ الفطر ہے, تاکہ کوئی مولانا 10 روپیہ کم بتاتے 60 بتا دے تو 60 پر اکتفا کر لو. ہر مہینے 399 روپے کا ریچارج کرتے, کسی سے پوچھتے نہیں. سال میں ایک مرتبہ صدقۃ الفطر ہے. اپنی حیثیت اللہ نے 100 کی دی ہے کہ 100 دیجیے, اور اگر کشمش اور منقے کی دی ہے نا, آپ کو کھجور کی دی ہے تو آپ اس حساب سے نکالیے. عید سے پہلے اس کو ادا کر کے آ جائیے. اللہ رب العزت رمضان کی عبادت کو قبول فرمائے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. عید الفطر کی نماز 2 نماز ہے انشاءاللہ. پہلی نماز 7:30 بجے اور دوسری 8:30 بجے ادا کی جائے گی. واخر دعوانا.